نے لنکن ٹائگرز کو دبوچ لیا۔ پاکستان نے کرکٹ ورلڈ کپ کے سنسنی خیز میچ میں شری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم نے 345 رنز کا بڑا ہدف 48.2 اوورز میں حاصل کیا۔ عبداللہ شفیق اور محمد رضوان کی شاندار سنچریاں۔ عبداللہ شفیق 113 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ محمد رضوان نے 131 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ امام الحق اور کپتان بابر اعظم کا بلہ نہ چل سکا۔ پاکستان ورلڈ کپ میں اپنا تیسرا میچ 14 اکتوبر کو بھارت سے کھیلے گا۔ شاندار سینچری بنانے والے محمد رضوان مین آف دی میچ قرار پائے۔ کہتے ہیں یقین تھا ہدف حاصل کر سکتے ہیں۔ شروع میں وکٹیں گرنے کے بعد مشکل ہوئی۔ ہر کھلاڑی کو بھروسہ تھا ہم میچ جیت سکتے ہیں۔ عبداللہ شفیق کے ساتھ پارٹنرشپ اچھی رہی۔ کپتان بابر اعظم بولے میچ جیتنے پر بہت خوشی ہے۔ محمد رضوان اور عبداللہ شفیق نے بہترین بیٹنگ کی۔ مڈل آرڈر نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ پاکستان نے شری لنکا کے خلاف ریکارڈ 345 رنز کا ہدف حاصل کیا۔ پاکستان نے ورلڈ کپ کے میچز میں پہلی مرتبہ 300 زائد رنز کا ہدف حاصل کیا۔ پاکستان نے 265 رنز کا ہدف حاصل کرنے کا اپنا ریکارڈ توڑا۔ پاکستان نے تمام ون ڈے میچز دوسرا سب سے بڑا ہدف حاصل کرنے کا ریکارڈ بھی بنا دیا۔ پاکستان نے تمام ون ڈے میچز میں 349 رنز کا ہدف حاصل کرنے کا ریکارڈ گزشتہ سال آسٹریلیا کے خلاف بنایا۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف اور حکومت کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ بھارتی حکومت نے ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی صحافیوں کو ویزے جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد میں بھارتی سفارت خانے کی صحافیوں کو انفرادی فون کالز آنا شروع ہو گئیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق کیس کی سماعت بار بار سوالات پوچھنے پر چیف جسٹس نے جسٹس منیب کو ٹوک دیا۔ کہا 4 سماعتوں سے کیس سن رہے ہیں اور کئی کیسز التوا کا شکار ہوئے۔ وکیل کی دلیل پوری ہونے دیں پھر آپ سوال پوچھیں۔ جسٹس منیب نے جواب دیا بینچ کا حصہ ہونے پر ان کا حق ہے سوال کریں۔ مجھے سوال پوچھنے سے روکا جائے گا تو بینچ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو فیصلے میں لکھ لیجئے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ایکٹ سے پارلیمنٹ پر عائد تمام آئینی پابندیوں کی خلاف ورزی ہوئی۔ سپروائز کرنے کا مطلب تو سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ کیا یہ ایکٹ سپریم کورٹ کے اندرونی امور میں مداخلت ہے؟ کیا سپریم کورٹ کا بینچ بھی رولز کا پابند ہے؟ کوئی بینچ بیٹھ کر رولز کو غیر آئینی کہہ سکتا ہے؟ پارلیمنٹ اور بینچ نہیں کر سکتا تو سارا اختیار ایک شخص کا رہ جاتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ رولز بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کو دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کا کردار ریگولیٹ کرنے سے سپریم کورٹ کا اختیار کم نہیں ہوتا۔ ایم کیو ایم کے وکیل فیصل صدیقی کے دلائل۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ پاکستان بار کونسل نے تحریری معروضات جمع کرائیں۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا انہیں دلائل کے لیے 1 گھنٹہ درکار ہوگا۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت آج 11:30 بجے دوبارہ ہوگی۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف لندن میں ایون فیلڈ سے روانہ۔ لیگی کارکنوں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ سابق وزیر اعظم کی وطن واپسی کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ دبئی سے پاکستان آنے کے لیے چارٹر فلائٹ بک۔ فلائٹ میں ساتھ آنے والے سیاستدانوں اور صحافیوں کی فہرستیں تیار۔ 150 نشستوں والے جہاز میں نواز شریف دبئی سے لاہور پہنچیں گے۔ نواز شریف 1 ہفتہ قیام کے دوران سعودی حکام سے ملاقات کریں گے۔ سعودی عرب کے بعد 17 یا 18 اکتوبر کو دبئی جائیں گے۔ دبئی میں 3 دن قیام کے بعد 21 اکتوبر کو لاہور کے لیے روانہ ہوں گے۔ جس پرواز سے پاکستان پہنچیں گے اسے امید پاکستان کا نام دیا جائے گا۔ میاں نواز شریف ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں نون لیگ نے ہمیشہ عوامی فلاح کے منصوبوں پر کام کیا۔ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان ایک مرتبہ پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ نون لیگ ایک مرتبہ پھر حکومت میں آ کر عوام کی مشکلات کم کرے گی۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کا پارٹی عہدیداروں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ الیکشن آ رہے ہیں دشمنوں کو بتائیں گے یہ شہیدوں کی پارٹی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا ٹنڈوالہ یار میں کارکنان سے خطاب۔
بولے کارکن انتخابات کی تیاری کریں، پیپلز پارٹی ملک بھر میں کامیاب ہوگی۔ 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی لائی، ترمیم کے بعد پختونوں اور بلوچوں کو شناخت دی۔ شہید محترمہ بے نظیر اور شہید ذوالفقار بھٹو کا مشن لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیشہ عوام کی خدمت پر یقین کیا، عوامی خدمت کے سلے دوبارہ الیکشن جیت کر آئیں گے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میاں نواز شریف کو وطن واپسی پر ویلکم کریں گے، الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، بے شک کل کرا دیں، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ خطرے کے وقت ہوتا ہے، آج کل وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بولتے بھی نہیں ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کا معاملہ عدالتوں میں ہے، 9 مئی کو منظم طریقے سے ریاستی اداروں پر حملے کیے گئے، سائفر کے معاملے پر چیئرمین پی ٹی آئی نے جھوٹ بولا، چیئرمین پی ٹی آئی امریکی چمچہ ہے، امریکہ مخالف چورن بیچ رہا تھا۔ فضل الرحمان کا غزہ پر اسرائیلی جارحیت پر حکومت سے ٹھوک موقف نہ اپنانے کا شکوہ۔ صدر عارف الوی سے سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کی ملاقات، صدر نے کہا کہ عام انتخابات آزادانہ، منصفانہ، شفاف اور جامع ہونے چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی عمل میں حصہ لینے کی یکساں مواقع فراہم کیے جائیں، لوگ اپنی پسند کے لیڈر منتخب نہ کر سکیں تو جمہوریت بے معنی ہوگی، ملک میں سیاسی ادارہ جاتی اور سٹیک ہولڈرز کے اتحاد کی اشد ضرورت ہے، تلخیاں ختم ہونی چاہیے، تعاون اور درگزر کا راستہ نکلنا چاہیے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے فیملی کی ملاقات، جیل انتظامیہ کے مطابق ملاقات شیڈول کے مطابق کرائی گئی، چیئرمین پی ٹی آئی سے دونوں بہنوں اور اہلیہ نے ملاقات کی۔ دوسری جانب خصوصی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے فون پر بات کرانے کا کیس، قیدیوں سے فون پر بات کرانے سے متعلق جیل ایس او پی طلب، عدالت کا 18 اکتوبر تک ایس او پی جمع کرانے کا حکم۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی بلوچستان کا اجلاس، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت، کمیٹی کو نیشنل ایکشن پلان انسداد اسمگلنگ اور منشیات کے خلاف آپریشن پر بریفنگ دی گئی، آرمی چیف کا غیر قانونی سرگرمیوں کو کچلنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھرپور تعاون کا عزم، کہا غیر قانونی سرگرمیوں کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے 8 گھنٹے میں 2 ڈویژنز کے برق رفتار دورے، محسن نقوی گجرانوالہ کے بعد اچانک گجرات کے عزیز بھٹی اسپتال پہنچ گئے، بیڈز پر کھٹمل، اسپتال میں گندگی، بد انتظامی اور مریضوں کی شکایات پر ایم ایس تبدیل، مریضوں اور لواحقین کی طرف سے دوائیں لانے اور ٹیسٹ باہر سے کرانے پر وزیر اعلیٰ برہم، مریضوں کو پیسے واپس کرنے کا حکم دیا۔ شہدائے یوم میجر رضا علی شاہ شہید اور حوالدار نثار احمد شہید کی نماز جنازہ ادا، آئی ایس پی آر کے مطابق شہداء کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقوں سرگودھا اور وہاڑی میں ادا کی گئی، اہل خانہ، عزیز و اقارب، پاک فوج کے افسروں، عمائدین علاقہ اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔